ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اور بہت مشکل سفر تھا. لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے. تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی. ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے تھے. 3 4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے. ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے، اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دینا. اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے تو بہت تھکاوٹ تھی. ہم صفوں پر ہی لیٹ گئے اور سو گئے. تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو ہمارا امیر پہلے اٹھا ہوا تھا. وہ اردو سپیکنگ تھا. میری اصل زبان یہ چناوڑی تھی، جس کو جانگلی کہتے ہیں، جانگلی زبان. تو وہ علاقہ جانگلی زبان کا تھا. تو 5 6 فٹ کے جوان کہاڑیاں، ٹوکے، چھریاں لے کے کھلوتے. تو وہ فوت ہو گئے ہمارے امیر نیاز محمد ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ. کہنے لگے، او بھائی طارق جمیل، ان کو سمجھاؤ بھائی، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان سے بات کرو. تو میں نے ان سے کہا، بھائی میں ویکھ لیا تسی اصلہ چاہتے آئے ہو، ہن اسی دوڑ تا سکدے نہیں ہیں. جو تسی کرنا ہے کر دے وے جے، پر پہلے ساڈی گل تے سن لو. تو ان کی تھوڑی اجنبیت دور ہوئی کہ ان کی زبان میں ایک اس وقت تو میری 18 سال عمر تھی، ایک لڑکا بات کر رہا ہے. تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو آکھن لگے، آندہ تا ٹھیک ہے، سنتا لے یہ کی آندن. تو آ کے بیٹھ گئے اسی طرح، کلہاڑیاں اور ٹوکے ہاتھ میں. تو میں نے اپنی ہی زبان میں ان سے بات شروع کی. اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن ایک اٹھا کلہاڑی پھینک کے آیا، دوسرا ٹوکا پھینک کے آیا، تیسرا چھرا پھینک کے آیا. سارا انہوں نے اسلحہ باہر پھینک دیا اور کہنے لگے، آج شام دی افطاری تہاڈی اسی کراونی. تو میں آخیا یہ پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ٹکن واسطے؟ کہ ساڈے مولوی سانوں آکھیا یہ وہابی ہیں، انہاں نوں ٹک چھڈو، انہاں نوں مارنا بھی ثواب ہے. اسا تا اس پر وہ آیا سے. پھر انہوں نے ہم 2 دن وہاں رہے. انہوں نے ہمیں سحری بھی کھلائی، افطاری بھی کھلائی، اور اگلے گاؤں تک چھوڑنے گئے. تو میں بتانا اس میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے پہلے روزے سے دعا مانگنی شروع کی. یا اللہ، پیدل سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، شب قدر 5 راتوں میں آتی ہے. جس رات میں وہ آئے رات تو مجھے جگا دے. میں 5 راتیں نہیں جاگ سکتا. پیدل چل کے آتے ہیں، آگے لوگ دھکے دیتے ہیں. تو جو رات آنے والی ہو نا، یا اللہ مجھے اس میں جگا دینا. تو 21 کی رات تھی اور ہم ایک گاؤں میں تھے، وہ اہل حدیث کا گاؤں تھا. انہوں نے ہمیں نہیں نکالا، انہوں نے ہمیں عزت سے رکھا بھی صحیح. تو رات کے 12 بجے مجھے کسی نے یہاں ہاتھ دے کر ایسے اٹھا دیا. تو میں یوں اٹھا، اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا. تو میں نے ادھر دیکھا، میں آخیا میں نے کیوں اٹھایا ہے. پھر میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12 بج رہے تھے. تو میں نے رضائی دوبارہ اوپر لے کر میں لیٹ گیا. تو سرانے پر سر رکھتے ہی مجھے خیال آیا
کہ آج تو 21 کی رات ہے۔ ایک دم میں اٹھا، رضائی باہر پھینکی اور بھاگ کے باہر نکلا تو روشن رات تھی۔ 21 کو چاند تو نہیں ہوتا ہے لیکن روشن، اور سردی نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ معتدل رات ہوتی ہے، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس ایک دعا پہ زور لگایا، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کر لے، ساری زندگی کے لیے قبول کر لے۔ سحری تک میں یہ دعا کرتا رہا۔ اب یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلا دیا۔ نصف صدی گزر چکی ہے۔ تو صبح جب ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو مجھے خیال آنے لگا، یہ تو کی دعا منگی، تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما۔ تو یہ ایسے کشمکش۔ پھر میں نے کہا جی اللہ نے منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹری تو پئی ہے، پڑھ لیساں ڈاکٹر بن جاساں۔ تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔